بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وقت ایک ایسی چیز ہے جو امیر غریب بادشاہ گدھا چھوٹے بڑے سب کو ایک جتنا ہی ملا ہے۔ 24 گھنٹے میری زندگی میں ہے، 24 گھنٹے آپ کی زندگی میں ہے۔ بادشاہ کو بھی وہی ٹائم دیا گیا ہے جو ایک فقیر کو ملا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ان 24 گھنٹوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کیریئر پہ، اپنی جو زندگی کا مقصد ہے اس کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی کی پیک پہ پہنچ جاتا ہے، اور ایک دوسرا شخص وہی انہی 24 گھنٹوں میں رہتے ہوئے اپنی ساری زندگی برباد کر دیتا ہے۔ ان سب کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وقت کو مینج کرنا یا وقت کو ضائع کرنا۔ جو کامیاب ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے اپنے وقت کو مینج کرتے ہوئے، یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنی لرننگ کو آگے بڑھاتا رہتا ہے، سیکھتے ہوئے اپنی مقصد پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب وقت کی آپ دین میں اہمیت دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مفہوم یہ ہے کہ انسان کے پاس 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی وہ اپنے پاس ہوتے ہوئے قدر نہیں کرتا، ایک صحت تو دوسرا وقت۔ دیکھیں، صحت اگر جب ہوگی تو صحت کسی کے پاس نہ ہو اور ہمیں کرنے کا کوئی خواہش بھی ہو تو ہم کیسے کام کر سکتے ہیں؟ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وقت کی کمی کے باعث وہ کر نہیں پاتے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک عمومی رویہ یہ ہے کہ ہم وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں ہم صرف 4 سے 5 گھنٹے ٹھیک طرح سے کام کرتے ہیں، اپنا پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، باقی سارا دن ہم جو ہیں کھیل کود میں فارغ بیٹھے ہوں گے۔ آج کل تو موبائل کی وبا عام ہے، تو موبائل کو خام خواہ اسکرولنگ کرتے ہوئے ہوں گے، سوشل میڈیا سائٹس پہ میسیجز پہ خام خواہ بنا وجہ ہم چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تب بھی کسی کام کی کوئی ڈھنگ کا ٹاپک ہم ڈسکس نہیں کرتے، بلا وجہ ہم جو ہیں گھنٹوں ایسے اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں بتایا گیا ہے، ہمارے دین میں بھی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالی ہم سے ہمارے وقت کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے وقت کو کیسے یوٹیلائز کیا۔ ایک ایک گھڑی کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ایک گھڑی اللہ کے ذکر کے سوا یا سیکھنے کے سوا گزر جائے تو وہ آپ کو اس پہ افسوس ہوگا قیامت کے دن کہ میرا یہ 1 سیکنڈ جو ہے وہ بنا کچھ سیکھے یا بنا اللہ کی یاد کے کیوں گزر گیا۔ اور ہم ہیں کہ یہاں پہ گھنٹوں ایسے ہی جو کہہ لیں کہ جیسے بھینس پانی میں چلی جاتی ہے، کہیں بیٹھی ہوتی ہے تو وہ جگالی کرتی رہتی ہے، ہم بھینس کی طرح جگالی کرتے رہتے ہیں گھنٹوں اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ہر حال میں وقت کی قدر کرنی چاہیے، اپنا ٹائم مینج کرنا چاہیے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ پروفیشنل ہیں لوگ ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں، کاروباری افراد ہیں، ہم سب کو اپنے ٹائم کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ 6 سے 7 گھنٹے ہماری نیند کے ہیں، 2 گھنٹے آپ کھانے پینے فریش ہونے میں، دوسری چیزیں جو ضروری دن کی ہوتی ہیں جو انسانی لائف کے لیے ضروری ہیں وہ پوری کرنے میں رکھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے عبادت کا بھی یوٹیلائز کرنے کا ٹائم ہے۔ آپ 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھیں، نئی چیزیں سیکھیں۔ اپنی پروفیشنل لائف کو آپ 7 سے 8 گھنٹے روزانہ دیں۔ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے 5 گھنٹے اسکول کے پلس 3 گھنٹے کم از کم آپ اسٹڈی کریں، 8 گھنٹے یہ آپ اپنی اسٹوڈنٹ اکیڈمکس کو دیں۔ 8 گھنٹے یہ ہو گئے، 7 گھنٹے آپ کی نیند ہو گئی، 2 گھنٹے آپ کے کھانا پینا اور دوسری چیزیں ہو گئیں، یہ آپ کے 17 گھنٹے ہو گئے۔ باقی بھی آپ کے پاس 7 گھنٹے بچتے ہیں، اس میں آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کریں، تبلیغ کریں، نیک کاموں کا حکم دیں، دوستوں سے ملتے ہیں، فیملی کو ٹائم دیں، لیکن اس میں بھی کوئی اچھے کام، اچھی باتیں کریں۔ موبائل پہ ٹائم اپنا ضائع نہ کریں۔ موبائل سوشل میڈیا یوز کرنا ہی ہے تو اس پہ کوئی اچھی چیز سیکھ لیں، روزانہ کوئی اچھی ویڈیو دیکھ لیں، کوئی اچھا کانٹینٹ آپ پڑھ لیں یا دیکھ لیں، لیکن برائے مہربانی اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ ہم نے بچپن میں ایک لیسن پڑھا تھا، نظم تھی ہماری سندھی سبجیکٹ میں، وقت چوے آؤں بادشاہ، یعنی وقت خود کو کلیم کر رہا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں اگر چلا گیا تو واپس نہیں آتا، مجھے اگر ضائع کیا گیا تو پھر پچھتانا رہ جاتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کو 24 گھنٹے ملتے ہیں، اب ہم پہ منحصر ہیں کہ ہم اپنے وقت کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے زندگی کے گولز کیسے حاصل کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس جب وقت ہوتا ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ دین میں بھی دیکھیں، نماز
कुरान में फरमाया गया कि मोमिनों पे नमाज मुकर्ररा वक्त पे फ़र्ज़ की गई है। अब 5 वक्त हमें जो दी गई है नमाज, वो क्यों दी गई है? यानी वो हमें वक्त की कदर करने के सिखाने के लिए और डिसिप्लिन पैदा करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने ये कायनात खल की है पूरी प्लानिंग के साथ, एक मुकर्ररा वक्त तक हम इसको जारी और सारी रखेंगे और उस सारे निज़ाम को हम पलट लेंगे, तो यानी हमें इसमें से ये गौर व फिक्र करना चाहिए कि वक्त की अहमियत है, वक्त हमें जो दिया गया है उसको हमने यूटिलाइज करना है, उसके बारे में पूछा भी जाएगा। स्टूडेंट से मेरी स्पेशली अपील है कि बराए मेहरबानी वक्त को यूं ही बैठे हुए जुगाली करते हुए ज़ाया ना करें, अपने वक्त को बेहतरीन अंदाज में यूटिलाइज करें, डेली कुछ ना कुछ नया सीखते जाएं, अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने प्रोफेशनल लाइफ का, अपने एकेडमिक्स लाइफ में, नींद में, दिन के ज़रूरियात जो काम हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट करें। और तफरी का आप एक हफ्ते का एक दिन रख लें सिर्फ, बरा मेहरबानी दिन का बेशतर हिस्सा अपनी तफरी में मत गुजारें, काम में, सीखने में गुजारें, और हफ्ते में एक दिन कोई आप अपनी तफरी का रख लें और रेस्ट का रख लें। उम्मीद है कि आप सबको ये बात मेरी पसंद आएगी, तो फिर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।